وہ 313 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 تلواریں، اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھی انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے۔ یہ اللہ کے مجاہد تھے، چلے تھے جنگ کرنے۔ کیسے رنگ تھے، کیسا جمال تھا ان کا۔ ان کے جذبوں کو دیکھ کر کے ہی میرے حضور نے کہا اللہم ان تہلک ہذہ الاصحاب لم تعبد فی الارض ابدا، مالک اس دھرتی پر تیرے نام لینے والے یہی لوگ ہیں، اگر یہ نہ رہے قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا۔ تو انہوں نے اپنا آپ پیش کیا نا۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، اور ہم جو بدر اور احد کے شرکاء پر کرم نوازی ہوئی وہ طلب کرتے ہیں۔ اتریں فرشتے ہماری مدد کے لیے۔ جب حضور نے اعلان نبوت کیا، آپ جانتے ہیں کہ پورے قریش اور کفار حضور اور حضور کے غلاموں پہ ٹوٹ پڑے۔ طرح طرح کی اذیتیں، پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں، مقاومتیں، مخالفتیں، نکتہ چینیاں، ناموافق حالات کے جکڑ، کیا کچھ نہیں تھا جو حضور نے سہا نہ ہو۔ راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، گڑھے بھی کھودے گئے، کوڑے بھی پھینکے گئے، اور طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، آوازیں کسے گئے۔ حضور کے غلاموں کو مشق ستم بھی بنایا گیا۔ تپتے ہوئے سنگریزوں پہ حضرت بلال حبشی کو کھینچا گیا، تپتے ہوئے کوئلوں پہ ان کو لٹایا گیا۔ حضرت سمیہ کو مکہ المکرمہ کے ایک چوک میں ابو جہل نے قتل کیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے جن کے خون سے مکے کی سرزمین لالہ زار بنی۔ حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے خون سے مکہ لالہ زار ہوا۔ حضرت یاسر کو شہید کیا گیا۔ کون کون سے دکھ تھے اور دکھوں کی کون کون سی قسم تھی جو آزمائی نہ گئی ہو۔ پھر حضور طائف گئے تو جو مصیبتیں، جو دکھ وہاں پہنچے وہ ایک الگ دردناک کہانی ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک دن حضور سے پوچھا، حضور احد کے دن سے سخت بھی زندگی میں کوئی دن آیا تھا؟ صحابہ کی نظر میں احد کے دن سے سخت دن کوئی نہیں گزرا ہے۔ جب حضور کے سکے چچا شہید کر دیے گئے اور ان کا مسلح بنایا گیا، اعضائے بدنیاں کاٹ لیے گئے اور ان کا ہار پرویا گیا، حضور کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور بار بار پوچھتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی کہانی سناؤ، میرے چچا کی بات سناؤ۔ تو یہ سخت ترین دن تھا۔ تو عرض کی حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی کبھی زندگی میں آیا؟ فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ ان کے 3 سرداروں کے پاس حضور پیغام حق لے کر گئے، ان کی ہمدردی کا جذبہ لے کر حضور تشریف لے گئے، لیکن انہوں نے حضور کی دعوت کو مسترد کر دیا، بلکہ اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے، اور حضور جب واپس ہونے لگے تو ان کو 2 رویا کتاروں میں کھڑا کر دیا۔ وہ حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے تھے، حضور پاؤں اٹھاتے تو وہ دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے۔ شدت درد اور احساس کرب سے جب حضور بیٹھ جاتے تو ان کے 2 گنڈے آگے بڑھتے، حضور کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھاتے اور پھر پتھر مارتے۔ فرمایا عائشہ، یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تھے۔ شاب ابی طالب میں جو 3 سال کاٹے، بلا اس کو تاریخ کیسے بھول سکتی ہے؟ درختوں کے پتے کھا کھا کے گزر اوقات ہو رہی ہے، عورتوں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گئے۔ 3 سال سماجی بائیکاٹ کفار نے کر دیا، اور غلہ تک نہ پہنچنے دیا، وہاں پانی نہ پہنچنے دیا جاتا، اور وہ 3 سال دکھوں کی، اذیتوں کی ایک داستان ہے جو ختم ہوئی، لیکن پائے استقلال میں لرزش نہیں آنے پائی۔ جن کے مقاصد جلیل ہوں، راستے کی سختیاں ان کے قدموں کو روک نہیں سکتی ہیں۔ تکلیفیں، اذیتیں، مقاومتیں، دکھ، رکاوٹیں ان کے راہوں کو ختم نہیں کر سکتی، اور ان کے اٹھنے والے قدم آگے ہی بڑھتے رہتے ہیں۔ وہ تو پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی توہین جستجو سمجھتے ہیں۔ تو راہ نہ بندے شوق ہے، منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ وہ تو آگے بڑھنا ہی زندگی کا حسن اور زندگی کا زیور سمجھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے دکھ سہے، سارے غم جھولی میں ڈالے، ساری تکلیفیں سہی، زبان سے بد دعا بھی نہیں دی۔ طائف کے بازاروں میں جب یہ اذیت ناک مراحل سے گزرے،
اس وقت جو 7 صحابہ تھے انہوں نے عرض کی حضور ان کے لیے بد دعا بول دیں. فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں, میں زحمت بن کر نہیں آیا. لیکن ان کا پہم جب اسرار ہوا تو حضور نے ہاتھ اٹھا دیے. صحابہ منتظر تھے, ابھی لب جنبش کریں گے اور ابھی آسمان سے پتھر برسیں گے, یہ 2 پہاڑ طائف کے آپس میں جڑ جائیں گے اور یہ درمیان میں پس جائیں گے. لیکن جب لب واہ ہوئے, کلمات کیا ترتیب پائے, اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے, یہ مجھے جانتی نہیں ہے. اگر جانتی ہوتی تو مجھے یوں پتھر نہ مارتی, میری راہوں میں پھول بچھاتی. تو پتھر کھا کر دعائیں دینا یہ نبی کا ہی حوصلہ ہے. بلکہ دعا کرتے ہیں الہی کرم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر, الہی پھول برسا دے ان پتھروں والی زمینوں پر. فرمایا مجھے ان سے نہیں ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے. تو آقا کریم اس انداز کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو دعائیں دیتے رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھتے ہیں, حضور ہم کمزور تو نہیں ہیں. فرمایا عمر ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا ہے. پھر حکم ہجرت آ گیا, چھوڑ دو اس بستی کو. مکے والے قدردان نہیں ہیں, یہ لوگ آپ کی راہوں میں کانٹے بچھا رہے ہیں, دکھ دے رہے ہیں. میرے محبوب چھوڑ دو, مدینے والے تمہاری راہیں تک رہے. جاؤ جا کے انہیں اپنی زیارت کی دولت سے مالا مال کرو, وہ تمہارے پہ فدا ہونے کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں. حضور جب گئے, اہل مدینہ نے جس انداز سے استقبال کیا وہ تاریخ کا روشن باب ہے. طالع البدر علینا کی صدائیں جس طرح گونجی, کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی دف بجاتی تھی, رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کیا تھی, ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی, خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے. عجیب ماحول تھا, مدینہ چمک رہا تھا, ہر گھر میں خوشی تھی. ابو ایوب انصاری کا آنگن مہک رہا تھا, وہ خوشی سے گیت گا رہے تھے. امروز شاہ شاہاں مہمان شدست و مارا, جبریل با ملائک درباں شدست و مارا. لوگوں آج شاہوں کا شاہ ہمارے گھر کا مہمان بنا ہوا ہے, جبریل بھی فرشتوں کو لے کر آج ہمارے گھر کا پہرا دے رہا ہے. کیسا ماحول تھا. آقا کریم نے یہاں آ کے ریاست مدینہ کی طرح ڈالی اور یہاں ایک نظم قائم کیا, یہودیوں سے معاہدے کیے. کفار مکہ کو یہ سب کچھ ایک آنکھ نہ بھایا. ابو جہل نے عبداللہ ابن ابی کو خط لکھا کہ اہل مکہ جو ہمارے سے تمہارے پاس گئے ہیں ان سے لڑائی کرو, ورنہ ہم تم سے لڑائی کریں گے اور تمہاری بیویوں کو اپنی لونڈیاں بنا لیں گے. اس طرح اس مضمون کا ایک خط مسلمانوں کو بھی لکھا اور مختلف ان کے جتھے مسلمانوں کی چراگاہوں پہ حملہ کرتے رہے اور مسلمان بھی ان کا جواب دیتے رہے. عمر حضرمی کا قتل ایک اہم ایشو بنا اور اس کے بعد ابو سفیان کا قافلہ جو شام سے واپس آ رہا تھا, تو جب انہیں خطرہ لاحق ہوا تو اس نے زمزم غفاری ایک شخص کو سونا دے کر بھیجا کہ جاؤ جا کے تم اہل مکہ کو بتاؤ کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے اور مدد کو پہنچو. یہ ادھر سے چل پڑا. ادھر حضور کی پھپھی حضرت عاتقہ سلام اللہ علیہا کو خواب آیا کہ ایک سوار اونچی پہاڑی پہ چڑھ کے کہہ رہا ہے کہ اے اہل غدر اپنی قتل گاہوں کو 3 دن کے اندر اندر دھوڑو. تو اس کے بعد وہ اونٹ سوار کعبۃ اللہ کی چھت پہ آ گیا اور یہ آواز وہاں بھی لگا رہا ہے. پھر جبل ابی قبیس پہ آ گیا اور وہاں اس نے یہ آواز لگائی, لوگ اکٹھے ہو گئے اور پھر ایک بہت بڑی چٹان پتھر کے اوپر سے گری اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں اس کے کنکر اور اس کے ٹکڑے نہ گرے. تو حضرت عاتقہ جب بیدار ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خواب سنایا. انہوں نے کسی اور کو خواب سنا دیا. چلتے چلتے یہ خواب ابو جہل تک پہنچ گیا. حضرت عباس بن عبد المطلب سین حرم میں طواف کے لیے گئے تو ابو جہل ایک ٹولی کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا. کہنے لگا بل فضل, بنو ہاشم میں ایک نبی کافی نہیں تھا کہ ایک نبیہ نے بھی اعلان کر دیا. کہتے میں نے پوچھا کیا ماجرا ہوا, تو اس نے یہ خواب سنایا. میں نے ٹال مٹول کر دی, لیکن اس نے خوب پراپیگنڈا کیا, بلکہ کہا کہ اگر 3 دن تک کوئی ایسا واقعہ نہ ہوا تو ہم چمڑے کے اوپر لکھ کر کعبے کی دیوار سے لٹکا دیں گے کہ سب سے جھوٹا خاندان بنو ہاشم ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب گھر گیا تو مجھے عورتوں نے سخت کوسنے دیے کہ وہ بدبخت پہلے تمہارے مردوں پہ بات کرتا تھا, اب عورتوں پر بھی باتیں کرنے لگ گیا. کہتے میں غصے سے نکلا. میرا خیال تھا جب ملے گا اگر کوئی بات کرے گا تو پھر میں
اس کو خوب جواب دوں گا۔ یوں ہی میں سینے حرم میں داخل ہوا تو ابو جہل بھاگ رہا تھا۔ میں سمجھا کہ شاید میرے سے ڈر کے بھاگ گیا، لیکن ماجرا کچھ اور تھا۔ زمزم غفاری آ پہنچا تھا اور وہ ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے اونٹ کے کان کاٹ دیے تھے، ناک کاٹ دی اور اپنی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی اور زور زور سے کہا اللتیمہ اللتیمہ اے ادرک اللتیمہ، اور تمہارا قافلہ لٹ گیا، تمہارا قافلہ لٹ گیا، الغوث الغوث، مدد کو پہنچو، مدد کو پہنچو۔ کہتے ہیں بھگدڑ مچ گئی، چونکہ اس قافلے میں پورے مکے کے لوگوں نے مال لگایا ہوا تھا، لہٰذا جلدی جلدی وہ جنگ کی تیاریاں کرنے لگے اور 3 دنوں کے اندر اندر وہ مکے سے کوچ کر گئے۔ ابھی ایک منزل پہ پہنچے تھے کہ ابو سفیان کا قاصد آ پہنچا کہ ہم بخیریت گزر آئے ہیں، تم واپس ہو جاؤ۔ سارے صاحب لوگوں نے مشورہ دیا، لیکن ابو جہل کہتا تھا نہ، ہم نے بدر میں جانا ہے، 3 دن تک وہاں ہم نے قیام کرنا ہے، وہاں شرابیں پیئیں گے، وہاں جشن منائیں گے، پورے عرب پہ ہماری دھاک بیٹھے گی۔ اسے بڑے لوگوں نے سمجھایا لیکن وہ ماننے کو تیار نہ ہوا۔ ہر منزل پہ ہر روز کوئی نہ کوئی سردار دعوت کرتا، 9 یا 10 اونٹ ذبح کرتا اور یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ادھر حضور نے صحابہ کو جمع کیا، مٹھی پر جماعت، ایک چھوٹا سا گھونسلہ جو تیار کیا تھا، ایک چھوٹی سی کائنات اور دنیا جو حضور نے تیار کی تھی۔ حضور نے فرمایا صحابہ مجھے مشورہ دو، اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے بتاؤ کیا کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے عرض کی حضور آپ جو چاہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت مقداد نے عرض کی حضور آپ برق الغماد تک بھی جانا چاہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضور نے فرمایا مجھے مشورہ دو۔ ابو بکر و عمر نے عرض کی اے ہادی دورہ، ہمارے مال و جان اولاد سب کچھ آپ پر قربان، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اٹھے مقداد، عرض کی اے سرور عالم، نہیں ہیں قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، ہمارا فخر یہ ہے ہم غلامان محمد ہیں، ہمیں باطل سے کیا ڈر، زیر دامان محمد۔ حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا شیرو علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ حضرت عمر فاروق پھر اٹھے تو حضور نے پھر کہا شیرو علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ تو حضرت سعد بن معاذ اٹھے، عرض کی شاید حضور کی مراد انصار سے ہے، ادب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ، غلامان شہ ابرار ہیں ہم یا رسول اللہ، اگر ارشاد ہو بحر فنا میں کود جائیں ہم، ہلاکت خیز گرداب بلا میں کود جائیں ہم، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں، یہ قریش مکہ تو کیا چیز ہیں، دیووں سے لڑ جائیں، سنانے نیزہ بن کے سینہ باطل میں گڑ جائیں۔ حضور آپ کا حکم تو ہو۔ آقا کریم علیہ السلام خوش ہو گئے، فرمایا چلو بدر کی طرف پیش قدمی ہوئی۔ 313 افراد پر مشتمل یہ قافلہ جب مدینے سے نکلا تو عجیب حالت تھی، مختصر سامان تھا، 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ مسلمان جب نکلے نا تو ان کے پاس تلواریں بھی 8 تھیں، اور وہ بھی مورخین لکھتے ہیں سلامت نہیں تھی، کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا، کسی کی نوک نہیں تھی، کوئی زہر میں بجھنے والی تھی، اور 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، اور 6 زریں تھی۔ جن کے پاس تلواریں نہیں تھی انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے۔ اللہ اکبر، کیسا منظر تھا، کیسا ماحول تھا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا، عجیب رنگ تھا اس لشکر کا، چشم فلک نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ فاقہ مست لوگ جن کے بدن پہ پورے کپڑے بھی نہیں ہیں، اور دنیا کی اس وقت کی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کے لیے پورے جذبوں کی فراوانی سے جب مدینے سے باہر نکلے تو یہودی اپنی دکانوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر کہنے لگے مسلمانوں تمہارے پاس نہ کوئی اسلحہ، نہ کوئی نیزے، نہ کوئی بھالے، نہ کوئی خنجر، نہ تیغ و تبر، تم کس راستے پہ جا رہے ہو؟ آلات حرب و ضرب تو تمہارے پاس ہے نہیں۔ تو مسلمانوں نے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا
نہ تیغو تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ ہمارا تو آسرا حضور کی ذات ہے، ہم تو حضور کے سہارے جا رہے ہیں، بنا کر اپنے سینوں کی سفر آیات قرآن کو، بظاہر چند تن کے روکنے نکلے تھے طوفان کو۔ یہ چند لوگ میدان کی طرف بڑھ رہے تھے، حضور علیہ السلام نے 3 اشخاص کے لیے ایک اونٹ مقرر کر دیا کہ باری باری سوار ہو، اور اپنے لیے حضور نے ایک اونٹ تنہا مقرر نہیں کیا بلکہ اپنے ساتھ بھی 2 سوار مقرر کیے، حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور خود حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت ابو لبابہ نے عرض کی، حضور ہم اپنی باریاں چھوڑتے ہیں، آپ سوار ہیں۔ فرمایا نہ تو تم میرے سے طاقتور ہو کہ تم چل سکتے ہو پیدل، میں نہیں چلتا، اور نہ مجھے ثواب سے بے نیازی ہے کہ ثواب تمہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے۔ فرمایا اپنی باری پہ تم سوار ہوگے، اپنی باری پہ میں سوار ہوں گا۔ محبت کے جوش میں یہ قافلہ آگے جا رہا ہے، عجیب حالت ہے، فاقہ مست ہے، کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے ہیں، اسی کو چوس کے افطار کر لیتے ہیں۔ راستے کے اندر ایک جگہ آئی مرج الزبیہ، وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ ایک صحابی نے کہا سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور ہے انہیں سلام کرو۔ وہ کہنے لگا میں تو نہیں سلام کرتا، میں تو سلام تب کروں گا اگر یہ بتائیں میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ حضرت سلمہ بن سلامہ 9 خیز عمر ہے، چڑھتی جوانی ہے، انہوں نے اس کے پاس جا کر کہا یہ بات تو حضور سے پوچھتا ہے، یہ تو حضور کے غلام سے پوچھ لے وہ بھی بتا دے گا۔ فرمایا نزوت علیہا وفی بطنہا منک ثقلا، حضور نے فرمایا بس کرو تم نے تو اس کو رسوائی کر دیا ہے۔ تو حضور آگے بڑھے۔ اب جب حضور وہاں پہنچے تو کافروں نے پہلے ہی اونچی جگہ پہ پتھریلے علاقے میں پڑاؤ ڈال لیا ہوا تھا، وہاں انہوں نے اپنے خیمے گاڑ لیے تھے، اور جس سمت حضور تھے یہ علاقہ نشیبی تھا اور ریت تھی، چلتے ہوئے پاؤں دھنستے تھے اور چلنا مشکل ہو رہا تھا، سخت گرمی، 17 رمضان۔ حضور علیہ السلام وہاں پہنچے، حضرت سعد نے عرض کی حضور اگر تو اللہ کا حکم ہے یہاں خیمے گاڑنے کا تو میں کچھ نہیں عرض کروں گا، لیکن اگر آپ رائے لینا چاہیں تو میرا خیال ہے ان کنوؤں کے آگے ہم اپنے خیمے نصب کر لیں تاکہ یہ کنویں ہماری پشت پہ چلے جائیں، اور ان کنوؤں کو پاٹنے بند کر دیں۔ تھوڑا تھوڑا پانی تھا کنووں میں اور وہ بھی بہت نیچے۔ اب جب حضور وہاں پہنچے، یہاں مورخ اسلام حفیظ جلندری نے وادی بدر کی فریاد کو بیان کیا ہے۔ وادی بدر نے جب اپنے دامن میں اترتے ہوئے ان مقدس مہمانوں کو دیکھا تو وادی بدر نے اللہ سے فریاد کی۔ سنو بدر نے کیا کہا، الہی کیا خبر تھی، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا۔ خبر کیا تھی، یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے، شہید آرام فرمائیں گے، غازی آ کے ٹھہریں گے۔ مالک مجھے پتا ہوتا طوفان نوح میرے اوپر سے گزرا تھا، میں کوئی پانی جمع کر رکھتی، آج ان غازیوں کو، ان مجاہدوں کو میں پانی پیش کرتی، میں شبنم کے قطرے جمع کرتی رہتی، اور آج تیرے رسول کے غلاموں کو وہ پانی پیش کر دیتی۔ مجھے کیا پتا کہ میرے بھی مقدر جاگیں گے، تیرا ساقی کوثر یہاں جلوہ گر ہوگا، تیرے محبوب کے پیارے قدم اس خاک پہ آئے۔ الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے، میرے مالک سورج کو کہہ دے اب یہ تو نہ آگ برسائے، تیرے محبوب کے قدم اس دھرتی پہ آگے ہیں، اور میرے دامن سے جب تیرے محبوب کے غلاموں کو ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ یا اللہ میری فریاد پوری کر لے۔ اس وادی نے فریاد کی اور دعا کرتے ہوئے وادی نے کہا برائے چند ساعت ابر باران بھیج دے یا رب، برائے چند ساعت ابر باران بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب۔ وادی نے یہ دعا کی، دعا صحرا نے مانگی دامن امید پھیلا کر، یکا یک ابر باران آسماں پر چھا گیا آ کر، مدینے کی بلندی سے جو رحمت کی گھٹا اٹھی تو استقبال کو فردوس کی ٹھنڈی ہوا اٹھی۔ عجیب منظر بن گیا، اچانک بارش برسنا شروع ہو گئی،
اور یہ نشیبی علاقے کے اندر جو ریت تھی وہ جم گئی اور حوض پانی سے بھر گیا، اوپر کیچڑ ہو گیا، وہ چلتے ہیں تو ان کے پاؤں پھسلتے ہیں اور یہاں پاؤں جمنے لگے۔ یہ اللہ کی پہلی مدد تھی جو بدر میں مسلمانوں کو پہنچی۔ رات ہوئی، کفار نے عیش و نشاط کی بزم سجائی، لونڈیاں ساتھ آئی تھیں اور گانے والی عورتیں ساتھ تھی جو گا گا کے ان کو داد عیش دیتی تھی، اور شرابوں کے جام لڑائے جانے لگے۔ ادھر فاقہ مستوں کی یہ مٹھی بھر جماعت، حضور کے لیے مسجد عریش بنائی گئی، ایک چھپر تیار کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیرے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فرماتے ہیں ساری رات حضور نے سجدوں میں، قیام میں اور رکوع میں گزار دی۔ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے، اللہم ھذا قریش اقبلت بخیلائھا وفخرھا تحادک وتکذب رسولک اللہم فنصرک الذی وعدتنی۔ اے اللہ یہ قریش بڑے فخر سے آئے ہیں، تجھے بھی جھٹلاتے ہیں، تیرے رسول کی بھی تکذیب کرتے ہیں، میرے مالک جو میرے سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کی چادر انور سر سے سرک کے کندھوں پہ آ جاتی اور کندھوں سے سرک کے حضور کی کمر پہ آ جاتی، اور میں حضور کی چادر دوبارہ سر پہ دیتا اور عرض کرتا بس کرو یا رسول اللہ، بس کرو، اللہ کی مدد آ جائے گی، بس کرو۔ لیکن حضور بار بار کہتے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ ساری رات حضور نے دعاؤں میں گزار دی۔ جب سحری کا وقت ہوا، نماز ہوئی، حضور نے لوگوں کو کہا لوگوں صفیں سیدھی کر لو۔ حضور نے ہاتھ میں چھڑی یا کوئی تیر پکڑا ہوا ہے اور لوگوں کو کہا کہ صفیں سیدھی کرو۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، وہ سب سے تھوڑا سا آگے بڑھ گئے۔ حضور نے وہ چھڑی سے ان کے پیٹ میں ٹھوکر دی، کہا اس طرح یا سواد، سواد سیدھے ہو جاؤ۔ تو حضرت سواد سیدھے ہو گئے، ساتھ ہی عرض کرنے لگے حضور مجھے اس کی بڑی تکلیف ہوئی ہے، درد ہوا ہے، میں آپ سے بدلہ چاہتا ہوں، قصاص مانگتا ہوں۔ سارے صحابہ ان کے کان کھڑے ہو گئے، اس حالت میں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا اچھا بدلہ لے لے۔ عرض کی حضور جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی تو میرا پیٹ برہنہ تھا، حضور نے زرہ کے بند کھول دیے اور پیٹ ننگا کر دیا۔ حضرت سواد نے جب حضور کے چمکتے ہوئے بطن کو دیکھا فقبل بطنہ، تو چمٹ گئے اور حضور کے پیٹ کو چومنے لگے۔ حضور نے فرمایا سواد تجھے اس چیز پہ کس نے ابھارا؟ عرض کی حضور منظر آپ کے سامنے ہے، میں اس لیے یہ کام کیا ہے کہ آخری وقت میرا بطن آپ کے بطن سے چھو جائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صفوں کو سیدھا فرمایا اور پھر جا کے حضور نے سجدے میں سر رکھ دیا، اور پھر حضور نے ایک ایسی دعا مانگی، آج تک ایسی دعا کسی نے نہیں مانگی ہوگی، بڑی ناز والی دعا، بڑی انداز والی دعا، ایسی دعا آج تک نہ کسی نے مانگی اور نہ کوئی مانگ سکتا ہے۔ حضور نے پیشانی سجدے میں رکھ دی، آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ فاقہ مست لوگ کتاروں میں کھڑے ہیں، ادھر کفار شرابوں کے نشوں میں دھت للکار رہے ہیں، حل میں مبارزن، آؤ ہمارے مقابلے میں۔ حضور علیہ السلام صحابہ کو صفوں میں کھڑا کر کے آپ پیشانی کو مسجد عریش کی ریت پہ رکھ دیا اور آنکھوں میں آنسو ہیں، اور حضور نے جو دعا کی لفظ سنی، کہا یا رب ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا۔ میرے مالک میں نہیں کہتا ان کو بچا لے، لیکن دیکھ اس دھرتی پہ تیرا نام لینے والے یہی 313 ہیں۔ میرے مالک اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا، بس یہی 313 ہیں، یہی تیرے نام لیوا ہیں۔ اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا، قیامت تک نہیں پھر کوئی تجھ کو پوجنے والا۔ الہی عہد لیلۃ المعراج پورا کر، محمد سے جو وعدہ ہو چکا ہے آج پورا کر۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا۔ اے اللہ اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا۔ یہ لفظ حضور کی زبان پہ تھے، اور چادر سرک کے کندھوں پہ آ گئی، کندھوں سے سرک کے کمر پہ آ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں بس کرو یا رسول اللہ، حسبک یا رسول اللہ، حسبک اللہ یا رسول اللہ، حضور اللہ کافی ہے آپ کو۔ تو کہا حضور بس کرو بس کرو، اللہ کی مدد آ گئی۔
लेकिन हुजूर की आंखों में मुसलसल आंसू हैं और कहते हैं मालिक यही मुट्ठी भर मेरी जिंदगी की कमाई है, यही 313 है तेरे नाम लेवा रूए जमीन पे, अगर ये ना रहे तो कयामत तक तुझे भी कोई रब नहीं कहेगा। फिर क्या हुआ, अचानक हुजूर ने सर उठाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैं देख रहा था, हुजूर ने फरमाया अबशिर या अबा बकर अताका नसरुल्लाह हाजा जिब्रीलुन आखिजुन बिइनाने फरसही। अबू बकर बशारत हो, मुबारक हो, वो देखो अल्लाह की मदद आ गई है, वो देखो जिब्रील घोड़े पे सवार हैं और घोड़े की लगाम को थामे हुए हैं और घोड़े के पांव के ऊपर गर्द जमी हुई है, वो देखो अल्लाह की मदद आ गई। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम या हय्यु या कय्यूम का वजीफा पढ़ रहे हैं, उधर काफिरों ने कहा हल में मुबारिज़न। हुजूर ने 3 अंसारी जवान भेजे, हजरत हारिस, हजरत मुआज और हजरत मुअव्वस। कुरैश ने पूछा कौन? कहा हम रहतुम मिनल अंसार, अंसार में से हम कुछ लोग हैं। कहा जाओ चले जाओ, हमारा तुम्हारे से कोई मुकाबला नहीं, हमारे जोड़ के लोग भेजो, हम अपने जोड़ के लोगों से लड़ा करते हैं। उन्होंने आकर हुजूर से अर्ज की हुजूर ये बड़े मुतकब्बिर हैं, कहते तुम हमारे जोड़ के नहीं हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुम या उबैदा, कुम या हमजा, कुम या अली। उबैदा तुम उठो, हमजा तुम उठो, अली तुम उठो। कहा जाओ तुम जोड़ के हो, बल्कि इनको तोड़ के आओ। हजरत अली, हजरत हमजा और हजरत उबैदा तीनों गए। उन्होंने पूछा कौन? चूंकि इन्होंने ज़िरें पहनी हुई थी, अपने नाम बताए। उन्होंने कहा अकफाउन किरामुन, हाँ अब हमारे जोड़ के आ गए। फिर हजरत अली मुर्तजा झपटे और एक बार में अपने दुश्मन का काम तमाम कर दिया। शैबा, उतबा और वलीद ये तीनों मुकाबले में आए थे। हजरत हमजा ने भी चंद लम्हों के अंदर जो है उनका काम तमाम कर दिया। हजरत उबैदा बूढ़े थे, उनकी पिंडली कट गई और पिंडली से जो है वो गोदा बाहर आ रहा था और हजरत हमजा और हजरत अली आगे बढ़े और उनकी मदद की और उनके दुश्मन और मुकाबल को कत्ल किया। हजरत उबैदा की आंखें कुछ ढूंढ रही हैं, फिर अचानक हुजूर नजर आए तो वहां घसीट के आपको हुजूर की तरफ करने लगे। आका करीम ने देखा तो जल्दी जल्दी आए। हजरत उबैदा ने अपना सर हुजूर के कदमों पर रख दिया और क्या कहा? कहा हुजूर क्या मैं शहीद नहीं हूं? तो हुजूर ने फरमाया अशहदु अन्नका शहीदुन, मैं गवाही देता हूं तुम पक्के शहीद हो। फिर हुजूर के कदमों पे सर रखा हुआ था कि हजरत उबैदा की रूह परवाज कर गई। गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कजा एक ही सजदे में अदा हो। मजा सरदार मरंदा इंज आउंदा, मैयत यार दे बूए ते पई होवे। हजरत हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक सहाबी, उनको तीर लगा, वो शहीद हो गए। जरा मंजर देखिए बदर का। उनकी मां को पता चला मेरा बेटा शहीद हो गया, वो हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गए और अर्ज करने लगी हुजूर मुझे बताएं कि मेरा बेटा जन्नत में गया या नहीं गया। अगर वो जन्नती है तो फिर मैं सब्र करूंगी, नहीं तो मैं बैन करूंगी, वाह वेला करूंगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया सुनिए, क्या खूबसूरत जवाब था। हुजूर ने फरमाया आवा हबलते या उम्मा हारिसा, हारिसा की अम्मी तुझे क्या हो गया है? जन्नत एक नहीं है, जन्नत अल्लाह ने कई बनाई है। और इन्ना इब्ना का असाबल फिरदौस अल आला, और तेरा बेटा हारिसा जन्नत के सबसे ऊंचे दर्जे फिरदौस में है। तो जब उसने ये बात सुनी ना तो वो खुशी से झूमने लगी। उसने कहा बख बख लका या हारिसा, हारिसा वाह वाह मुबारक हो तुझे, तू जन्नत का राही बन गया है। अल्लाह अकबर। अब हुजूर अलैहिस्सलाम उसी छप्पर में बैठे। हज़रत अली मुर्तजा फरमाते हैं मैं जंग करता और कई काफिरों को जहन्नम रसीद करता, फिर मुझे शौक होता मैं हुजूर के पास जाता और मैं देखता हुजूर सजदे में सर रखा हुआ है और कहते हैं या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। ये लफ्ज हुजूर की जुबान पे मैं 3 मरतबा गया और तीनों मरतबा जो है वो हुजूर की जुबान पे यही लफ्ज थे और सर सजदे में था। उसके बाद फिर गुमसान का रंग पड़ा और काफिरों ने यकबारगी हमला कर दिया। हजरत अली मुर्तजा से रिवायत है, फरमाते हैं जब सब ने यकबारगी हमला किया ना तो हमने क्या देखा कि हुजूर भी उठ के आ गए। अल्लाह अकबर। फलक सहमा हुआ था काफिरों की चीरा दस्ती से, जमीन शक हो रही थी गलबाए बातल परस्ती से, मगर जब कमली वाला आ गया उठकर मुसल्ले से, खुदाई हो गई महफूज काफिरों के हल्ले से, सदाए नाराए तकबीर से थर्रा उठी वादी
کہ امت کے ضعیفوں کی مدد کو آ گیا ہادی، نہ ہتھوں کو سہارا مل گیا دستے پیمبر سے، زمانہ گونج اٹھا نعرہ اللہ اکبر سے، فضا میں ہر سمت لہرا گیا اسلام کا جھنڈا، برائے اہل عالم امن کے پیغام کا جھنڈا۔ حضور مصلی سے اٹھ کر میدان میں آ گئے، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کافروں پر سب سے بڑھ کر جو آگے حملہ کرتا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے تھے اور فرمایا قوموا الی الجنہ عرضها السماوات والارض، نکلو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ حضور یہ پڑھتے جا رہے تھے قوموا الی الجنہ، بڑھو بڑھو جنت کی طرف۔ ایک صحابی تھے اللہ اکبر، وہ کہنے لگے بخن بخن یا رسول اللہ عرضها السماوات والارض، واہ واہ حضور کیا جنت کی چڑھائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ حضور فرمایا ہاں عرضها السماوات والارض۔ تو وہ کھجوریں کھا رہے تھے، انہوں نے کھجوریں پھینک دی، کہا پھر میرے اور جنت کے راستے میں یہ کھجوریں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، اور میدان میں کود گئے اور داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا۔ پھر ابو جہل نے سوچا کہ یہ تو پانسا پلٹ گیا، تو اس نے کہا آواز دو لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا کوئی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا تم بھی اونچی جگہ پہ چڑھ جاؤ، اپنے غلاموں کو فرمایا، اور جب وہ کہتے ہیں لنا عزا ولا عزا لکم، اور تم جواب کے اندر کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا یہ آواز دو، اب یہ آواز دی جا رہی، کیسا منظر ہے بدر کا، اللہ اکبر، حق اور باطل ٹکرا رہے ہیں۔ اللہ نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا، حق اور باطل ٹکرا رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے فرماتے ہیں میں کھڑا تھا کہ دو لڑکے آ گئے، نو عمر، کہنے لگے چچا ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا تم نے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے ہم نے قسم کھائی ہے یا مر جائیں گے یا ماریں گے، کیونکہ سنا ہے وہ حضور کو گالیاں دیتا ہے۔ میں نے کہا اس کے گرد تو بہت بڑا دستہ ہے ایک فوج کا۔ وہ کہنے لگے یہ دستہ اسرائیل کا راستہ نہیں روک سکتا۔ کہتے میں نے اشارہ کیا وہ ابو جہل ہے۔ کہتے ابھی میری انگلی اٹھی تھی، میں نے دیکھا شہبازوں کی طرح جھپٹ کے وہ ابو جہل کے اوپر ٹوٹ پڑے، لڑتے لڑتے ایک کا بازو کٹ گیا، لیکن اس کا چمڑا جو تھا وہ اڑا رہا، جس کی وجہ سے لڑتے لڑتے رکاوٹ ہوتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو پاؤں تلے رکھ کے توڑ کے پھینک دیا۔ جو جہاد کے راستے کے اندر رکاوٹ بنتا ہے وہ اپنا بازو بھی ہو تو اس کو ہٹا دیں گے راستے سے۔ ابو جہل کی ٹانگیں کاٹی اور پھر دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئے، ننھی ننھی تلواریں، چھوٹے چھوٹے بچے، معاذ اور محوذ افرا کے بیٹے، یہ دونوں حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور، ایک نے کہا حضور ہم نے ابو جہل کو قتل کیا ہے، دوسرا کہنے لگا نہیں نہیں حضور میں نے قتل کیا ہے۔ یہ آپس کے اندر میٹھی لڑائی لڑنے لگے۔ حضور فرمانے لگے تم نے تلواروں کو دھویا تو نہیں ابھی؟ کہا نہیں حضور۔ فرمایا لاؤ اپنی تلواریں۔ تو جب تلواریں لائی گئی تو دونوں کو خون لگا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا کلا کو ما قتلہ، تم دونوں نے مل کر اسے قتل کیا۔ تو یہ غزوہ جاری تھا اور کافر کٹ کٹ کے گر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی۔ 70 کافر مارے گئے، 70 کافر موقع پہ قتل ہو گئے، 70 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، باقی دم دبا کے بھاگ گئے۔ اور سخت سراسیمگی کا عالم، نعرے تکبیر کے لگ رہے ہیں، صحابہ حضور کو دیکھتے ہیں اور میدان جنگ کے اندر کود پڑتے ہیں۔ آواز آتی ہے اقدم ہیزوم، ہیزوم آگے بڑھو۔ صحابہ نے عرض کی حضور یہ ہیزوم کون ہے؟ اور آواز دینے والا بھی نظر نہیں آتا۔ فرمایا یہ جبریل کی آواز ہے، اور ہیزوم جبریل کے گھوڑے کا نام ہے۔ وہ اپنے گھوڑے کو کہتا ہے تو بھی آگے ہو جا۔ شانہ بشانہ مسلمانوں کے جبریل بھی لڑ رہا تھا، وہ بھی جہاد میں تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اسلام کی فتح کی، اسلام کو کامیابی دی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لڑتے لڑتے کئی مناظر آئے۔ حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ تو حضور کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، وہی اس کو دے دیا۔ فرمایا قاتل بہذا یا عکاشہ، عکاشہ اس کے ساتھ لڑو۔ کہتے ہیں جب یوں لہرایا تو وہ لوہے کی تلوار بن گئی اور ساری زندگی حضرت عکاشہ کے ساتھ وہ تلوار رہی۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میرے یہاں تیر لگا آنکھ کے قریب اور آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا۔ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور نے اپنا لعاب لگایا اور جہاں وہ ڈیلا تھا وہیں رکھ دیا۔ وکان لا یدری ایو عینیہ اصیبت، حضرت قتادہ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آنکھ خراب کون سی ہوئی تھی، یعنی دونوں کی روشنی ایک جیسی تھی اور کوئی نشان بھی باقی نہیں رہا تھا۔ یہ حضور کے لعاب کی برکتیں تھیں۔
اللہ نے اسلام کو فتح دے دی. حضور علیہ السلام 3 دن وہاں قیام فرمایا. قیام فرمانے کے بعد حضور وہاں چلے. راستے میں ایک جگہ پہ حضور نے پڑاؤ کیا تو جبریل آ گئے اور جبریل نے کہا رضیتا یا رسول اللہ, حضور آپ راضی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں راضی ہو گیا ہوں. کہا مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھ کر آنا ہے, اگر اجازت دے تو آنا ہے, تو میں اجازت چاہتا ہوں. حضور فرمایا چلے جاؤ. حضور نے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما کو کہا تم ذرا آگے چلے جاؤ اور اہل مدینہ کو خبر دو کہ اللہ نے اسلام کی فتح عطا فرمائی. یہ آگے آگے چلے گئے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ, اور جا کے لوگوں کہا لوگوں مجدہ باد مبارک ہو, ابو جہل قتل ہو گیا, امیہ قتل ہو گیا, ولید قتل ہو گیا, عتبہ قتل ہو گیا, شیبہ قتل ہو گیا, ابو البختری قتل کر دیا گیا, ان کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے. اللہ نے اسلام کو فتح دے دی. 70 ان کے قتل ہوئے اور 14 مسلمانوں کے شہید ہوئے, 13 موقع پہ اور 1 راستے میں. اب منافق تو کہہ رہے تھے اتنی بڑی قوم سے ٹکرانا یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے, ان کے پاس تو کھجوروں کے ڈنڈے تھے, تلواریں بھی کن تھی, یہ کیسے لڑے ہوں گے؟ وہ کہنے لگے غلط کہتے ہو, غلط کہتے ہو, تمہاری عقل کو کچھ ہو گیا ہوا ہے. بلکہ ایک منافق نے کہا کہ زید بن حارثہ جس اونٹ پہ سوار ہیں وہ تو حضور کا ہے, اس کا مطلب ہے کہ حضور نہیں ہے, یہ ان کے اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کافروں نے اتنا پراپیگنڈا کیا منافقوں نے کہ مجھے بھی شک ہو گیا. میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا جی واقعی مسلمانوں کو پتہ ہوئی ہے؟ تو میرے باپ نے کہا بیٹا کیا کہتے ہو, اللہ نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے. اللہ اکبر. حضرت عاصم بن عدی کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو ایک طرف کیا, میں نے کہا احقن ما تقول یا ابن رواحہ, اے رواحہ کے بیٹے جو تم کہتے ہو حق کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ای واللہ, اللہ کی قسم ایسا ہی ہوا ہے, ایسا ہی ہوا ہے. کافر بھاگ گئے, اللہ نے اسلام کو فتح دے دی. کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ گواہیاں دی تو جو بچے تھے نا مدینے میں وہ باہر گلیوں میں نکل آئے اور اونچی اونچی آواز کیا لگاتے تھے؟ وہ کہتے تھے قتل ابو جہل الفاسق, وہ فاسق ابو جہل قتل کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا. اور اب وہ تیاریاں کرنے لگے حضور کے استقبال کی. آقا کریم جب تشریف لائے وہ منظر مدینے کا دوبارہ تازہ ہو گیا, اور آج میں اس کو مختلف خطبے سید سے پڑھ رہا تھا. کیسا وہ خوبصورت منظر کہ جب حضور تشریف لائے حضور کے چہرے پہ طمانیت کا نور تھا, چہرہ چمک رہا تھا, اور جب حضور نے قدم مدینے میں رکھے تو بنو نجار کی وہی بچیاں دف لے کر آ گئی, اور انہوں نے چھتوں کے اوپر چڑھ کر وہی گیت جب حضور آئے تھے تو گایا تھا. آج پھر ان کی زبان پہ ہے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی, کہ وہ دیکھو چاند طلوع ہو گیا وداع کی پہاڑیوں سے, وہ دیکھو چاند چڑھ گیا ہے. اور حضور یوں تشریف لائے مدینہ کے اندر, اللہ نے اسلام کی عظمت کے جھنڈے گاڑ دیے, اور اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے پکارا. 22 رمضان کو حضور نے مراجعت فرمائی, اور جمعے کا دن تھا جب حضور مدینہ شریف پہنچے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دے دی. مٹھی بھر جماعت, 313 افراد, اور ان کے بدن کے اوپر چیتھڑے تھے. بلکہ عمیر بن وہب یہ ابو جہل کا جاسوس تھا, اس نے کہا جا مسلمانوں کی تعداد دیکھ کر آ کتنی ہے. عمیر بن وہب جب واپس پلٹا تو اس نے طلاع دی کہ میں نے خوب وادیاں ٹیلے دیکھے ہیں, کمک بھی پیچھے موجود نہیں, وہ صرف 3 اونٹ کھا سکیں گے, یعنی صرف ان کی اتنی تعداد ہے. ابو جہل کہنے لگا پھر تو 300 کے آگے پیچھے. کہا ہاں. کہا ان کے پاس اسلحے بھی بڑے تھوڑے, بدن پہ جو کپڑے ہیں ان کو پیبند لگے ہوئے, پیٹ بھی ان کے کمر سے جڑے ہوئے. ابو جہل نے صنادید قریش کو اپنے خیمے میں بلا لیا. کہا آپ سنتے ہو عمیر کی رپورٹ, کل لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی, رسیاں اکٹھی کرو اور انہیں جکڑ جکڑ کے اونٹوں کی پشتوں سے باندھنا, اور پھر جا کے حرم کی دیواروں سے باندھنا, لوگوں کو تماشا دکھانا کہ یہ نئے دین کے دعوے دار تھے. جب صنادید قریش کو بلا کر یہ رعونت بری بات ابو جہل نے کہی تو عمیر جو مسلمانوں کو دے کر آیا تھا اس نے جو جملہ کہا وہ سنیے. اس نے کہا وَلَٰكِنْ رَأَيْتُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ الْبَلَايَا تَحْمِلُ الْمَنَايَا, اے قریش کے سردارو تکبر میں نہ آؤ, میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا کے لے آئی, اور تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو. میرا مشورہ مانگتے ہو تو رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ, اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے جو مرنے کے لیے آئی ہے. اور میں نے زخمی سانپوں کی طرح انہیں پیچ و تاب کھاتے ہوئے دیکھا ہے. واللہ
कल उनमें से कोई मरेगा नहीं जब तक तुम में से एक एक को लड़ नहीं जाता। और अगर इतने लोग तुम्हारे मर जाएं तो फिर अफसोस है तुम्हारे जीने पर। तुम कहते हो रस्सियां इकट्ठी करो, मेरा मशवरा मानो तो रात की तारीकी में भाग जाओ। उस कौम से लड़ना तुम्हारे बस का रोग नहीं। फिर अगले दिन मेरे रब ने भी उस दिन को यौम फुरकान कह के पुकारा। हम जब 313 थे तो जबर के खिलाफ यूं खड़े हुए और जुल्म का सर भी तोड़ा और पत्थर भी तोड़ा। आज दुनिया के ऊपर 1 अरब 40 करोड़ इंसान दरमांदा, खस्ता और बदहाल हैं। आज हाल ये है, काबुल से कंधार तक, किला जंगी से दश्ते लैला तक, तोरा बोरा से तकरीर तक, मूसल से बगदाद तक, जावा के साहल से रिबात के कूचा बाजार तक, नील से काश्मीर तक, अल कुद्स से कश्मीर तक, दरिया आमू की लहरों से डल झील के किनारों तक हर सम कुफर दंदना रहा है और हम दफाई पोजीशन में भी नहीं रहे। पिछले दिन 4 मिसाइलों से हमारे वतन की आबरू पे हमला हुआ और कितनी बदकिस्मती है, हमारे मुल्क के वजीर आजम ने कहा कि हम अमेरिका से मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने कहा ये बात सदर कहता तो शायद मुझे दुख ना होता। तू तो हजरत इमाम हुसैन की औलाद से ताल्लुक रखता है, तेरे पास तो 72 भी फर्द होते, वो भी मैदान में लेकर आ जाता। ये कैसे हालात आ गए और कैसे दिन आ गए। साहिबो, इस बात में तो वाकई माकूलियत है कि जब तुम कमजोर हो तो ताकतवर से टक्कर ना लो, लेकिन अगर तुम कमजोर भी हो लेकिन दरिंदा तुम्हारे घर में घुस आए और तुम्हारे बच्चों की हड्डियां तोड़ने लगे और तुम्हारे घर के अफराद का खून पीने लगे और फिर भी तुम कहो कि हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो ये कैसी बेढंगी बात है। अब भी बला को जीने का जवाब बाकी रह गया है। जिंदगी इतनी भी गनीमत नहीं कि उसके लिए अहद कम ज़र्फ की हर बात गवारा कर ली जाए। साहिबो, जिंदगी के ये हंसी लम्हे अहले बदर की जिंदगियों से रोशनी लेकर मुनव्वर किए जा सकते हैं। आज पूरी दुनिया के ऊपर 1 अरब 40 करोड़ इंसान कभी खानमा बर्बाद न होते अगर उन्हें बदर वालों का जज्बा नसीब हो गया होता। हमारे पास आलाते हरबो ज़रब ना भी हों, लेकिन मुसलमान जब जुल्म के मुकाबले में खड़े होते हैं तो बड़ी बड़ी कुव्वतें दम तोड़ जाती है, उनका मुकाबला नहीं कर सकती हैं। आज हमारी बदबख्ती और हमारी रुसवाई का समा इसलिए पैदा हुआ, हमारे पास असले भी मौजूद हैं, एटमी सलाहियत से भी हम माला माल हैं, नहीं है तो जज्बा बदर हमारे पास नहीं है। फजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार।